آج اسلام عرب سے لے کر عجم تک اسلام ہی اسلام ہے. وجہ کیا ہے؟ کیسے پھیلا اسلام؟ نبی علیہ السلام نے عرب میں بیٹھ کر اسلام کی دعوت کو دینا شروع کیا، سب کچھ کیا. پھر کیا ہے، صحابہ جو پہلے کے لوگ تھے وہ جڑتے گئے، صحابہ بنتے گئے اور اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر کے آگے پھیلاتے گئے. آج جو اسلام ہے نا، عرب سے لے کر عجم تک اسلام پھیل گیا، اتنا سارا. یہ حضور علیہ السلام کی سمجھو سیرت کا مطالعہ کر کے بندے کو پتا چلتا ہے کہ یہ اسلام ایسے پھیلا ہے. لیکن آج کیا وجہ ہے کہ 4 5 6 7 سالوں سے ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، اس سے زیادہ جب ہم چھوٹے سے تب سے جمعہ پڑھ رہے ہیں، بیان بھی سن رہے ہیں، علماء سے بھی تعلق ہے، الحمدللہ پیر و مرشد والے بھی ہیں، سب کچھ صحبتیں، یہ ساری نسبتیں جڑی ہوئی ہیں اور اولیاء اللہ سے محبت وغیرہ سب کچھ ہے، عالموں سے بھی رابطے ہیں، سب کچھ ہے، ہر جمعے میں آتے بھی ہیں. لیکن کیا وجہ ہے؟ نہ دین ہمارے اوپر آ رہا ہے، نہ ہی ہم آگے کنورٹ کر سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ علماء فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں فقط جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ایک بس روٹین بنی، ہاں جمعہ پڑھنا ہے، تھوڑا بہت مولوی صاحب امام صاحب یہ تو مولوی صاحب کا کام ہے بیان کرنا، کرے گا تھوڑا بہت تو ڈانٹے گا یا جو بھی کرے گا وہ سن لیں گے، مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ پھر اس کے بعد پھر وہی کے بعد پھر ہفتے کے بعد پھر آئیں گے، پھر وہ سنائے گا، پھر چلے جائیں گے. مطلب انسان کے اندر چینجنگ نہیں ہے. اگر وہ چینجنگ ہوتی ہے نا، اگر بندہ اپنے اوپر دین کو نافذ کرتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ دین کو نافذ کرے گا تو اس کے گھر میں دین نافذ ہوگا. اگر گھر میں دین نافذ ہوگا تو اس پورے علاقے میں نافذ ہوگا، اور وہ علاقے میں نافذ ہوگا تو قریب والے اس چمبک کی طرح کیا اس کے اٹیچ رہیں گے، قریب آئیں گے کہ یہ دیندار ہے، یہ ہے. ان کے لوگ دیکھیں گے، رہن سہن وغیرہ سب کچھ دیکھ کر ان کے قریب آئیں گے، ان کا یہ کردار دیکھ کر بھی اسلام کے قریب آئیں گے. آج میرے اور آپ کے کردار سے لوگ مانوس کیوں نہیں ہو رہے؟ پتہ ہے کیوں؟ ہمارے اندر ہی دین ابھی تک پورا نہیں آیا، پتہ ہے عمل نہیں کرتے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا. جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے لڑ رہے تھے تو یہودی کے اوپر فتح یاب بیٹھ کر اس کے سینے پر چڑھ کر بس ایک خنجر مارنے والے تھے، ختم ہو گیا. اس یہودی نے دیکھا اب تو مرنے والا ہوں اور کچھ ہے نہیں، تو اس یہودی نے کیا کیا؟ تھوک دیا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر. تو حالانکہ آیا تو یہ ہونا چاہیے، اب غصہ بھی زیادہ آنا چاہیے، قابو بھی ہو گیا سب کچھ یہ وہ، لیکن کیا ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے اتر کر کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اب وہ حیران ہو گیا، اب تو غصہ زیادہ آنا چاہیے، اے علی تم نے مجھے معاف کیوں کیا؟ وجہ کیا؟ اب تو غصہ بھی زیادہ آنا چاہیے. تو تب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ الحب للہ البغض للہ، میں تم سے لڑائی کر رہا تھا، میری تم سے اپنی کوئی دشمنی نہیں ہے، میں جو لڑ رہا تھا یہ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اور میری تم سے دشمنی بھی اللہ کے لیے اور کیا ہے، محبت بھی اللہ کے لیے. اب میں تمہیں ماروں گا نا تو لوگ یہ کہیں گے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس غصے کی وجہ سے اس یہودی کو مارا، میرا تم سے کوئی بھی دشمنی نہیں. تو اس یہودی نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار دیکھ کر کہا کہ اے علی اتنا خوبصورت اسلام ہے تو مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں. پھر انہوں نے بھی کیا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. آج میں اور آپ دیکھ لیں بھائی، میری 26 27 28 سال عمر ہے، آپ کی کتنی ہے؟ ہماری اتنی عمر میں کوئی ایک ایسا، چلو کافر کو چھوڑے، مسلمانی جو بے عمل تھا وہ عمل پیرا ہو گیا، جو بے نمازی تھا نمازی ہو گیا. نہیں، پتہ ہے کیوں؟ ہم نے اپنے اوپر ابھی تک شریعت پوری نافذ نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نا اپنے اوپر پہلے شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب